السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے زر کے فرائض۔ جیسے کہ اب پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ زر کا ارتقاء کیسے ہوا، پھر اس کے بعد زر کی تعریف پڑھی، اور آج ہم پڑھیں گے زر کے فرائض۔ زر کے فرائض میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو زر ہے وہ زر کے فرائض میں سب سے پہلے جو ہے وہ اعلیٰ تبادلہ، یعنی کہ زر کو اعلیٰ تبادلہ کی حیثیت حاصل ہے۔ زر جو ہے وہ اعلیٰ تبادلہ کی حیثیت سے اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ جیسے کہ پیدائش دولت، تقسیم دولت، تبادلہ دولت کے عمل کو تقویت بخشتا ہے۔ اب جو افراد ہیں وہ بحیثیت عاملین پیدائش اپنی جو محنت ہے، زمین ہے، سرمایہ ہے، تنظیم ہے، وہ دیتے ہیں کاروباری اداروں کو۔ اب یہاں پہ پیداواری اداروں کا لفظ یوز ہوا ہے، تو یہ پیداواری ادارے وہی ہیں جو کہ ہم کاروباری اداروں کو ہم کہتے ہیں۔ جیسے ہم فرسٹ چیپٹر میں پڑھ چکے قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ، یہ بیسیکلی اسی کی بات ہو رہی ہے کہ قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ وہی ہوتا ہے جیسے کہ جو گھرانے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہاں عاملین پیدائش ان سے افراد لے لیا، عاملین پیدائش محنت، زمین، سرمایہ، تنظیم جو دیتے ہیں وہ پیداواری اداروں کو، اور پیداواری ادارے ان کے بدلے ان کو معاوضہ دیتے ہیں، یعنی کہ زمین کے بدلے لگان، سود، اجرت، یہ چیزیں دیتے ہیں افراد کو، یعنی کہ گھرانوں کو۔ اور جو گھرانے ہیں وہ جب پیداواری ادارے انہی کی زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم یوز کر کے جو اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں، کاروباری ادارے پھر وہی اشیاء و خدمات جو ہیں ان جو فروخت کرتے ہیں گھرانوں کو۔ اب گھرانے اشیاء و خدمات اپنی ضرورت کے لیے خریدتے ہیں، جو اس کی مد میں قیمتیں ادا کرتے ہیں پیداواری اداروں کو۔ تو اس طرح جو زر اعلیٰ مبادلہ ہے وہ کاروباری اداروں سے، یعنی کہ عاملین پیداوار اور کاروباری اداروں میں گردش کرتا رہتا ہے، یعنی کہ گھرانوں سے کاروباری اداروں کی طرف اور کاروباری اداروں سے گھرانوں کی طرف جو ہمارا زر ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے۔ اب سیکنڈ جو ہے وہ ہے پیمانہ قدر۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو ہم براہ راست تبادلے کے نظام میں دیکھا ہم نے اسی چیپٹر میں ہمیں فرسٹ میں پڑھا کہ براہ راست تبادلے کے نظام میں پیمائش نہیں تھا، قدر نہیں تھی، ہمیں ویلیو ہی نہیں پتہ ہوتی تھی کہ ہم نے یہ چیز اگر ہم نے کسی کو اتنی دی ہے تو وہ جو ہمیں اس کی بیس پہ جو ہم وہ چیز ہمیں دے رہا ہے یا وہ چیز ہم ریسیو کر رہے ہیں وہ بھی اتنی ہے یا اس کی مالیت اتنی ہے جتنی ہم اپنی چیز اسے دے رہے ہیں۔ اب جب زر وجود میں آیا تو ساتھ ہی پیمانہ قدر بھی وجود میں۔ اب زر اشیاء و خدمات کی پیمائش کا کام بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ اب ادھر ایگزامپل جو ہے وہ گندم، چاول، چینی وغیرہ کی پیمائش کے لیے مختلف اوزان کے بعد اب آپ گندم لینے جائیں تو وہاں جو وزن کرنے کے لیے موجود ہیں، بعد چینی لینے جائیں، چاول لینے جائیں، آدھا کلو کے آپ کے پاس سارے وہ موجود ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس پیمانہ قدر اب موجود ہے۔ آپ نے زر دیا، جتنا زر دیں گے اس کے بدلے آپ کو اتنی ہی مقدار ملے گی، یعنی کہ جس چیز کی جتنی مقدار ہے۔ اب ایک ایگزامپل لے لیں کہ آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں، اب کپڑا جو ہے وہ ہے 100 روپے میٹر۔ اب آپ کو جو میٹر ہے وہ آپ کا پیمانہ قدر ہے، یعنی کہ آپ نے 100 روپیہ دیا، اسے زر دے دیا 100 روپے۔ اب 100 روپے جب اس کو زر دیا تو اس کے بدلے اس نے آپ کو 1 میٹر کپڑا دے دیا، یعنی کہ آپ بھی سیٹسفائی ہو گئے کہ آپ نے جو چیز خریدی ہے، جتنی اس کی پیمنٹ ان کو دی ہے اس کے بدلے آپ کو اتنی ہی رقم ملی ہے یا اتنی ہی آپ کو چیز ملی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں انتقال قدر۔ اب انتقال قدر میں دیکھیں براہ راست تبادلے کے نظام میں دیکھتے کہ آپ کو صرف ایشیا کا تبادلہ ہی ایشیا سے کرنا پڑتا تھا، کہ اس میں زر موجود ہی نہیں تھا۔ آپ کو اگر آپ کے پاس زمین ہے، اگر آپ کو کوئی اور چیز چاہیے تو آپ کو اسی طرح دوسرا بندہ ڈھونڈنا پڑتا تھا جو آپ کی چیز بھی خرید لے، یا آپ کی زمین کہیں موجود ہے وہاں سے آپ کہیں کسی اور جگہ منتقل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زمین کو تو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ تو اس طرح زر کا تو وجود ہی نہیں تھا، تو آپ اس سے ایشیا کا تبادلہ ایشیا سے کرتے تھے۔ اگر آپ زمین کہیں اور جگہ خریدنا چاہتے، ضروری نہیں کہ وہاں کوئی اور ایسا شخص بھی موجود ہو جو آپ کی زمین خریدنا چاہتے اور آپ اس کی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ جب زر کے فرائض، جب زر نے وجود لیا تو انتقال قدر بھی ہوا، یعنی کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بہت آسان ہو گیا۔ اب آپ کے پاس زمین ہے، اثاثے ہیں، آپ وہاں نہیں رہنا چاہتے، آپ اسے بیچ کر دوسری جگہ وہی اشیاء، وہی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔
اب اس کے بعد جو ہے سب سے امپورٹنٹ جو زر کے فرائض ہیں وہ ہے حکومتی ادائیگیوں اور وصولیوں کا ذریعہ. اب حکومت جو بھی ادا کرتی ہے عوام کو یعنی کہ پینشن وظائف یا تنخواہ کی صورت میں تو وہ ان کو ادائیوں میں آسانی ہو گئی. اب وصولی کی بات کریں تو حکومت پہلے وصول کرتی تھی جب براہ راست نظام تبادلے کا نظام تھا تب حکومت کو زر تو تھا ہی نہیں تو اس لیے ان کو اشیاء لینی پڑتی تھی. اب اشیاء میں کیا ہوتا تھا پھل آتے تھے سبزیاں یا مویشی وغیرہ تو ان کا ذخیرہ کرنا بہت ہی مشکل تھا. لیکن جیسے ہی زر نے وجود لیا حکومتی ادائیگیوں اور وصولیوں کا ذریعہ جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا. حکومت کو لین دین میں بہت آسانی ہو گئی کہ حکومت نے عوام کو کس طرح ادا کرنا ہے. پینشن تنخواہ کی صورت میں وہ زر کی صورت میں دینا سٹارٹ کیا اور اس کے بعد وصولی کس طرح کرنی ہے. ٹیکس لگا کے وہ بھی زر کے فارم میں ہی عوام جو ہے حکومت کو ادا کرتی ہے. اب اس کے بعد بات آتی ہے معاشی ترقی کی. اب معاشی ترقی کی بات کریں تو ہم جب براہ راست تبادلے کا نظام تھا تو معاشی ترقی اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ ایشیا کا تبادلہ ہی ایشیا سے کرنا پڑتا تھا. جو چیز موجود ہوتی تھی اسی کو ہی صرف اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرنا پڑتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ آپ بیرون ملک یا غیر ملکی آپ دوسرے انٹرنیشنل لیول پر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کی زر کے وجود میں آنے سے آپ کسی بھی جگہ پہ اپنی سرمایہ کاری کر کے اپنے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہے متفرق فرائض. اب متفرق فرائض میں دیکھیں کہ بطور اعلیٰ زر معاشی سرگرم کو در ذیل تقویت بخشتا ہے یعنی کہ تبادلے کی بات کر رہے ہیں. اب تبادلے میں سب سے پہلے دیکھیں کہ جدید دور میں قیمتوں کے زرعی نظام کو مؤثر بنانے اور روزمرہ کے حساب کتاب کے لیے زر استعمال کیا جاتا ہے. اب جدید دور میں دیکھیں کہ آپ نے کوئی بھی حساب کتاب کرنا ہے آپ زر کی صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے اس کو دیے اتنے اس کو دیے. اگر آپ اشیاء کے بدلے کرتے تو آپ کو اس کی قدر ہی جب پتہ نہیں ہے تو آپ کس طرح اس کو کر سکتے تھے اس کا حساب کہ ہم نے اگر ایک بوری گندم کی دی ہے تو اس کے بدلے میں اس نے ہمیں کتنی بوری چاول کی دی ہے. اب لوگ زر کو مقبول ترین اعلیٰ مبادلہ ہونے کی باعث بغیر کسی حجت کے قبول کر لیتے یعنی کہ وہ زر ہے ایک آپ کے پاس پیسے ہیں اماؤنٹ ہے تو آپ کو کوئی چیز اس کے بدلے میں لینی ہے یا آپ کسی کو دے کر وہ چیز لے رہے ہیں تو آپ اس سے بھی پتہ ہے کہ جتنی میری چیز کی قدر ہے یا ویلیو ہے اس کے بدلے مجھے اتنے ہی پیسے مل رہے ہیں. تو اسی لیے وہ یعنی کہ بغیر کسی بہانے کے وہ اسے قبول کر لیتے تھے. اب زر کو کسی بھی وقت اشیاء و خدمات کی خریداری پر خرچ کیا جا سکتا ہے کیونکہ زر لکوڈ فارم میں ہوتا ہے. آپ کے پاس لکوڈ ایسڈ ہے آپ اس کو کبھی بھی کہیں بھی خریداری پر خرچ کر سکتے ہیں. اب جدید بینکاری نظام زر کی بدولت ہی اپنے کاروبار کو وسعت دیتا ہے. بینک جو ہے وہ بھی زر کے ذریعے ہی اپنا کاروبار چلا رہا ہے. اگر ہمارے ملک میں زر کی کمی ہو جائے تو اس میں جو بینکاری نظام ہے وہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ زر کی رسد کو بڑھا دیتے ہیں لیکن ایک لمٹ تک ہی بڑھاتے ہیں. اگر ایک لمٹ سے زیادہ بڑھایا جائے تو ہمارے ملک میں افراط زر کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے زر کی رسد کو بڑھا دیتے ہیں جس سے ملک میں جو بھی معاشی بحران ہے اس کو دور کرنے کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اوکے بیسٹ آف لک.